اصول اربعہ کے متعلق غلطیوں کا ذکر چل رہا تب آگے ہیں شریعت کا دوسرا اصول حدیث شریف، اس کے متعلق حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ انتباہ پنجم میں یہ ذکر کر رہے ہیں صفحہ نمبر 45 پہ۔ حدیث کے متعلق یہ غلطی ہے کہ اس کی نسبت یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، نہ لفظاً نہ معناً۔ پیغمبر علیہ السلام سے جو حدیث آئی ہے نا، اس میں خلط ملط ہو چکا ہے، کوئی حدیث محفوظ نہیں ہے، اس لیے اس زمانے میں حدیث دلیل نہیں ہونی چاہیے۔ کہہ رہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ حدیث آج کے زمانے میں دلیل نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب اس کا لفظ محفوظ نہیں تو ممکن ہے بہت سارے لوگوں نے اپنے الفاظ ملائے ہو، اور جب معنی محفوظ نہیں ہے تو مطلب ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اپنے معنی اس میں ملائے ہو۔ اور اس کے لیے دلیل وہ یہ دے رہے کہ لفظاً تو اس لیے کہ عہد نبوی میں حدیث کتابتاً جمع نہیں کی گئی تھی، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں حدیث لکھی ہوئی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ بعد والے لوگوں نے اسے بنا دیا، بعد والے لوگوں نے اسے جمع کر دیا عجموں نے، تو یہ عجموں کی پیداوار ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے الفاظ و کلمات نہیں ہیں۔ محض زبانی نقل در نقل کی عادت تھی اس زمانے میں، تو ایسا حفظہ کے الفاظ تک یاد رہے فطرت کے خلاف ہے۔ چلو معنی بھی تو آدمی کو یاد رہ جاتا ہے کہ فلاں ٹائم میں ہم نے یہ کیا تھا، کیا وہ الفاظ وہ دہرا سکتے بعینی ہی، جو الفاظ کسی نے کہے ہو نہیں دہرا سکتا نا، اور کون یاد کرے گا مطلب کیا ہے ان الفاظ کو، بس معنی پر صرف نظر رکھو۔ ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی چیز لکھی ہوئی نہ ہونا تو ایسا یاد رہنا فطرت کے خلاف ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ کو زیادہ کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور منن اس لیے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا، لمحال اس کا کچھ نہ کچھ مطلب سمجھا، خواہ وہ آپ کی مراد کے موافق ہو یا غیر موافق۔ بس انہوں نے اگر کوئی بات سنی تھی صحابہ نے، یا کوئی بھی بات جب سنتے تھے نا، تو وہ یہ ان کی طرف منسوب ہے، یہ بات ان پر کیا ہے موقوف ہے کہ انہوں نے مطلب سمجھا یا نہیں سمجھا۔ صحابہ کو اپنی طرح اس نے سمجھا، اس لوگوں نے کہ ہماری طرح تو اسکول میں بس کیا کرو پڑھو، سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، سمجھ میں نہیں تو خیر ہے۔ صحابہ اتنے بے محتاط نہیں تھے، اتنے کہاں لاپرواہ قسم کے لوگ تھے، تو دین کا معاملہ ہے، ٹیوشن وغیرہ کی طرح معاملہ نہیں ہے، اور نہ کسی چیز کے پڑھنے کی طرح کے معاملہ ہے، کسی کو تو خیر ہے، نہ سیکھو تو کیا مسئلہ، میرا ابوی سے بھی کما رہے نا، ضرورت نہیں ہے مجھے، اور الفاظ محفوظ نہ رہے جس اوپر بیان ہوا، پس اسی اپنے سمجھی ہوئے کو دوسروں کے روبرو نقل کر دیا، بس اپنے یاد کی ہوئی الفاظوں کو سمجھو، الفاظوں کو لوگوں کے سامنے نقل کرتے، بس اس کو انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، بس آپ کی مراد کا محفوظ رہنا بھی یقینی نہیں ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مراد تھی اس حدیث میں وہ مراد محفوظ نہیں رہی، تو لہٰذا جو حدیث آج کل بیان ہو رہی نا، یہ چیزیں ہمیں نہیں لگ رہی کہ کہیں ٹھیک ہو۔ جب نہ الفاظ محفوظ ہے نہ معانی، تو حدیث حجت کس طرح ہوئی، کس طرح یہ دلیل بنی؟ تو دلیل نہیں ہے، اور یہی حاصل ہے حضرت سے کہ تشبہ فرقہ قرآنیہ کا۔ فرقہ قرآنیہ ایک فرقہ ہے، وہ کہتے صرف بس قرآن قرآن قرآن، حدیث کی بات ان کے ہاں نہیں ہے، اور حدیث کے متعلق کوئی ذکر ہی نہیں کرتے، جیسے کسی چیز سے نفرت ہونا تو اس کا ذکر کوئی مفید نہیں لاتا نا زبان پہ، تو اس طرح سے بس قرآن کہتے کفان القرآن، و قرآن ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہر مرض کی شفا ہے، قرآن کریم کیا ہے، ہر بیماری کے لیے علاج ہے، تو ٹھیک ہے ماشاءاللہ علاج تو ہے، لیکن علاج کا استعمال کیسے کرو گے؟ یہ دوائی ہے لیکن اس کو کیسے استعمال کرو گے؟ اگر ڈاکٹر تمہیں نہیں بتائے گا اپنی طرف سے کہو، خود نہ جلد ہی مر جاؤ گی کچھ دنوں میں۔ اسی طرح یہ قرآن کریم بالکل دوا ہے، لیکن کس طرح دوا ہے یہ آپ کو پیغمبر علیہ السلام بتائے گا، کیونکہ وہ روحانی طبیب تھے۔ اگر اس کی بتائی ہوئی ہدایات کے مطابق آپ قرآن کریم کو نہ پڑھو، نہ سیکھو، عمل میں نہ لاؤ، اپنی طریقے سے کیا کرو، حاصل کرو، یا اپنی طریقے سے اس پر عمل کرو، جلد ہی گمراہ ہو جاؤ گی، دوسروں کو بھی کیا کرو گے، جہنم کے کھڈے میں گرا دو گے۔ اور حقیقت میں یہ غلطی محدثین و فقہاء سلف کے حالات میں غور نہ کرنے سے پیدا ہوتی ہیں،
یہ جو ایسے حضرات ہیں نا، یہ جو حدیث سے کیا کر رہے ہیں، نفرت کر رہے، حدیث کو دلیل نہیں سمجھتے، وہ اصل میں محدثین حضرات کی حالات سے ناواقف ہے۔ علماء اجلہ اساتین علم بحار علم، اور فقہا سلف ہمارے گزری ہوئی علماء سلف صالحین آسمان کے ستارے، یہ کیا ہے، ان کی حالات سے ناواقف ہے۔ ان کو بھی اپنی طرح سے سمجھا ہے کہ ہماری طرح لوگ تھے، کیونکہ ہم رجال، انہوں بھی آدمی تھے، نحن رجال، ہم بھی آدمی ہیں۔ ٹھیک ہے، آدمی تو ساری دنیا کے آدمی ہیں، کافر بھی آدمی ہیں، تو کیا وہ تمہاری طرح پھر ہو گئے؟ آدمی ہونا الگ چیز ہے، انسانیت کا پھر کیا ہونا، حامل ہونا یہ الگ چیز ہے۔ پھر انسانیت میں بھی کیا ہونا، اعلیٰ درجے کا حامل ہونا۔ ان کو ضعف حافظہ وقلت رغبت وقلت خشیت میں اپنے اوپر قیاس کیا ہے ایسے لوگوں نے۔ ضعف حافظہ میں کہ آج کل حافظی کیا ہے، ضعیف ہے۔ قلت رغبت منا رغبت آج کل کیا ہے، کمی، دین کی طرف کسی کا شوق نہیں۔ قلت خشیت اللہ سے ڈرنا، یہ کیا تھا ان لوگوں میں کم ہے نا، انہوں نے سمجھا کہ صحابہ میں بھی کیا تھا، حافظہ کمزور تھا، ان کی رغبت دین کی طرف کم تھی، وہ بھی اللہ سے کم ڈرتے تھے۔ تو اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے نا، تو دیکھیں ان کو اپنے اوپر قیاس کرنا نا، یہ قیاس بالکل صحیح نہیں ہے، قیاس مع الفارق ہے۔ جیسے گدھے کو کیا سمجھنا، گھوڑا سمجھنا، اور گھوڑے کو گدھا سمجھنا، تو یہ قیاس صحیح نہیں ہے نا۔ اگر کوئی کہے کہ گدھا گھوڑے کی طرح ہے یا گھوڑا گدھے کی طرح ہے تو یہ صحیح نہیں ہوا۔ قوت حافظہ ان کا ان کی واقعاتی کثیرہ سے جو متواتر المعنی ہے ثابت ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کا قوت حافظہ بہت تیز تھا، ان کی بہت ساری واقعات ہے کتبی تاریخ میں متواتر ہے، حد یقین تک یہ باتیں پہنچی ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا 100 شعر کی قصیدے کو ایک بار سن کر یاد کر لینا، کہ 100 اشعار کے ایک قصیدہ صرف ایک مرتبہ سنا تو اور پھر ہو بہو سے یاد تھا۔ کون ہے آج لائق کوئی آدمی اگر ایسا ہو، ہم اس کو کیا کریں گے؟ علامہ اقبال سے کہ کچھ اشعار سنائیں گے، پھر ہمیں سنائیں اسے انہی الفاظ میں۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مجلس میں 100 حدیث منقلب المتن والاسناد کو سن کر ہر ایک کی تغلیط کے بعد ان سب کو بعینی ہی سنا دینا، پھر ایک ایک کی تصحیح کر دینا، یہ کیا ہے، ایک عجوبہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ لوگوں نے بلایا کہ چلو آپ کی شان محدثیت ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا کر دیا، مختلف علماء کو جمع کیا، تم کیا کر دو، حدیثوں کی سند الٹ دو، متن کے الفاظ بھی آگے پیچھے کر دو، چلو اس کی محدثیت ہم دیکھتے کتنا محدث ہے۔ اور اس نے ایسی حدیثوں کو کیا کر دی، پہلے تغلیط کر دی کہ یہ جو تم نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے یہاں پر، ان میں فلاں فلاں غلطی ہے، ان میں فلاں فلاں غلطی ہے، اس میں متن خلط ہوا ہے، یہاں پر سند میں آگے پیچھے تقدیم تاخیر ہو گئی ہے۔ پھر کہا کہ سنو تم مجھ سے سنو، صحیح الفاظ یوں ہے۔ جب سب کو سنایا تو امام بخاری سے کی شان سب کو معلوم ہے کہ واقعی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا بحالت نابینائی، ایک درخت کے نیچے گزر کر سر جھکا لینا اور وجہ دریافت کرنے پر وہاں درخت ہونے کی خبر دینا جو کہ اس وقت نہ تھا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنے ذہین انسان تھے، ایک مرتبہ کہیں درخت کے نیچے سے گزر گئے تو اس وقت اس کی بینائی ٹھیک تھی، کچھ سالوں بعد اس کی بینائی جب نہیں رہی نا، وہاں سے گزرتے کسی نے نہیں بتایا کہ حضرت سمو وہاں سے گزر رہے جو پہلے آپ گزرتے تھے نا، بلکہ اس کو پتہ چل گیا، دل کی آنکھوں سے سمجھ گیا کہ یہاں پر پہلے ایک درخت ہے، کیونکہ ہم جب اونٹنی پر بیٹھتے تھے نا تو ہم سر جھکا دیتے، اس لیے یہاں پر میں نے سر جھکایا۔ کسی نے وجہ دریافت کی کہ یار آپ نے یہاں پر کیسے سر جھکایا؟ تو کہا یہاں پہلے درخت تھا، اب تو نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا ہاں یہاں پر پہلے بالکل تھا، آپ نے صحیح کہا۔ اور تحقیق سے اس خبر کا صحیح ثابت ہونا، اور محدثین کا اپنے شیوخ کے امتحان کے لیے گاہ بگاہ احادیث کا اعادہ کرانا اور ایک حرف کی کمی بیشی نہ نکالنا، یہ سب سیر و تواریخ و اسماء الرجال میں مذکور و مشہور ہے۔ یہ بات اس سیر میں، تواریخ کی کتاب میں، تاریخ کی کتاب میں اسماء الرجال کیا ہے، اس میں محدثین کے نام ہے، ان کے پیدائش کی جگہ، ان کے والدین کے نام، ان کے گھر،
کب پیدا ہوئی تھی اور کب ان کی وفات ہوئی تھی، اس طرح مکمل ڈیٹا ان کا موجود ہے. جس سرکاری ڈیٹا ہوتا ہے نا ہر کسی شخص کا، تو اس طرح ان سب کا ڈیٹا موجود ہے کتابوں میں. ایسا نہیں ہے کہ کسی ایر خیر نہ تو خیر نہیں حدیث سنائی ہو، صحیح، بلکہ اس کے لیے ہمارے پاس ثبوت ہے. جیسے کسی کے پاس زمین کی کیا ہوتے ہیں ڈاکومنٹس ہوتے ہیں، اور ایک گز کی کیا ہوتی ہے اس کے پاس شہادت ہوتی نا، تو اس طرح ہمارے پاس بھی الحمدللہ سب کچھ موجود ہے. کچھ ایسا لایا ہوا دین نہیں ہے کہ جو کسی نامعلوم شخص نے ہاتھ میں پکڑا دیا ہو. جو قوت حافظہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے. اسماء الرجال میں نظر کرنے سے صحیح الحافظہ روات کی روایت کو صحیح سے خارج کرنا کافی حجت ہے. اور آپ اگر اسماء رجال پڑھیں گے نا تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ جن لوگوں کا حافظہ کیا تھا، کمزور تھا. صحیح الحافظہ مانا کمزور حافظے والے لوگ، ان کی روایت بھی نکالی ہے محدثین نے کہ ان کو نہ داخل کر دو یہاں. تو دیکھیں اتنے پکے لوگ تھے، انہوں نے زبر و زیر کی کمی کو برداشت نہیں کیا. تم یہ کہتے ہو کہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں. اس باب میں محدثین نے کافی کاوش کی، بہت ہی زیادہ کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا کر انہوں نے حدیث کو کیا کر دیا، محفوظ کر دیا. اور علاوہ قوت حافظہ کی چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک کام بھی لینا تھا، اسی لیے غیبی طور پر اس مادے میں ان کی تائید کی گئی تھی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر میں کچھ کلمات پڑھ دی اور انہوں نے وہ چادر اپنی سینے سے لگائی، احادیث میں وارد ہے یہ بات. اور اس پر شبہ نہ کیا جائے کہ خود حدیث ہی میں کلام ہو رہے اور پھر حدیث سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے. ابو ہریرہ صاحب نے ایک مرتبہ شکایت کیا، رسول اللہ بعض اوقات باتیں سن کر میں بھول جاتا ہوں. فلسلہ نے کہا چادر ذرا کیا کر دو، پھیلاؤ. کچھ کلمات اگر پڑھ دی، پھر کہا سینے سے لگاؤ. سینے سے جب لگایا تو حضرت ابو ہریرہ پھر کوئی حدیث نہیں بھولتے تھے. تو اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ ہم خود حدیث میں شک کر رہے ہیں تو ابو ہریرہ کے کیسے ہم یہاں پر ثابت کرنا چاہتے ہو، تو ہم پہلے ہی سے کہیں گے نا کہ حدیث میں اگر کسی کو شک ہے تو بے جا شک ہے تو بہت سارے پیدا ہوتے ہیں نا. وہ شک کرو جو کیا ہو بنیاد تو رکھے، بے بنیاد شک ہے تو پوری دنیا کرتی رہتی ہے. صحیح، اصل یہ ہے کہ کلام تو احکام کی حدیثوں میں ہے نا، اور یہ تو ایک قصہ ہے، کسی کی حدیث پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. اس یہ حدیث قسم ہے علم تاریخ کی جو بلا اختلاف محتج بھی ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، ان سے استدلال کیا جا سکتا ہے. اگر اس کسی پر خلاف فطرت ہونے کا شبہ ہو تو اس کا جواب انتباہ سن بحث معجزے میں ہو چکا ہے. پھر خود ہم اس میں کیا بات ہو گئی کہ خلاف فطرت ہونے کا اگر کوئی اس کسی پر شبہ کرے نا اس کا جواب پہلے ہو چکے. پھر خود ہم کو اس میں بھی کلام ہے کہ یہ خلاف فطرت ہے. ہم اس سے کہیں گے یہ خلاف فطرت ہے، کیسے تمہارے خلاف فطرت ہے؟ یہ صحیح خلاف فطرت ہے. اہل مسمرزم معمول کے متخیلہ میں ایسے تصرفات کر دیتے ہیں. کچھ لوگ اپناٹزم مسمرزم کرنے والے کیا کرتے، قوت متخیلہ میں بھی بعض اوقات تصرفات کرتے ہیں جن سے اشیاء غیر معلوم منکشف ہو جاتے ہیں اور اشیاء معلومہ غائب و منسی ہو جاتی ہے. بعض اوقات ذہن میں کوئی چیز معلوم ہوتی ہے لیکن وہ آپ سے غائب ہو جائے گی اگر آپ کے ذہن پر وہ کیا کر دے، اثر کر دے. وہ کیا کرتے دین کی طریقے پر بھی بعض اوقات وہ اثر کرتے ہیں. تمہارے اوپر خیال ڈالتے بعض اوقات ایک سیدھا آدمی ہے، سیدھا عقیدے والا آدمی ان کا ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس تو ایسی طاقت ہے نہیں کہ کیا کر دے صحیح معنی سے آپ کو کیا کر دے، متاثر کر دے. پھر جدو وغیرہ چیزوں سے، ادھر ادھر کی دوائی جڑ بوٹیوں سے آپ کو کیا کر دیتے ہیں، ذہن کو الٹ دیتے ہیں. اس سے یہ مقصود نہیں کہ آپ کا یہ تصرف اسی قبیل کا تھا، بلکہ صرف یہ بات لانا کہ خلاف فطرت کہنا مطلقاً صحیح نہیں، اور اگر مسلم بھی ہو تو معجزہ ہے جس کا فیصلے سے پہلے ہو چکا ہے. اور علاوہ اس کے ہم نے خود اپنے زمانے کے قریب اس سے حافظی کے لوگ سنے ہیں نا جو آپ شاید دیکھ نہ چکے ہو.